हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वहीं दरसे हदीस में गुलाम इमाम बुखारी नजर आता था। मैं उस इमाम का शेर पढ़ रहा हूँ जिस इमाम की फन्नी और इल्मी लियाकत का मामला ये है कि जब गैर मुस्लिम साइंसदानों ने मुसलमानों के अकाईद के खिलाफ एक किताब लिख करके मुसलमानों को चैलेंज किया था, तो मुसलमानों की आबरू की हिफाजत करने वाला अगर अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान कोई नजर आता है तो मेरे इमाम अहमद रजा की जात है। क्या कहना भाई मुफ्ती साहब? ये वो सच्चाई है कि जिस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए कि बदअकीदा गैर मुस्लिमों ने कहा था कि जमीन घूमती है, जमीन हरकत करती है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा करके कहा था, नादानो तुम्हें क्या मालूम, तुमने ये समझा है कि कौम मुस्लिम के पास सिर्फ फ़अला यफ़अलु करने वाले मौलवी हैं, सिर्फ ज़रबा यज़रिबु की गर्दान करने वाले मौलवी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस जिस फन में तुम दावा करोगे अहमद रजा को खुदा ने अता फरमा दिए हैं। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ, वो इमाम जो फ़िक़ा में अपने वक्त का सानी इमाम मोहम्मद नजर आता है। अगर कलम उठा दे और नात लिख दे तो अपने वक्त का हसान नजर आता है। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि मेरे इमाम का फ़िक़ा में कोई जवाब नहीं, तफसीर में कोई जवाब नहीं, हदीस में कोई जवाब नहीं, इल्मे फ़लसफ़ा में कोई जवाब नहीं, फल्कियात में कोई जवाब नहीं। हर फन में मेरा इमाम लाजवाब है। मेरे इमाम ने नाज इल्मे तफसीर पर नहीं किया था, इल्मे कलाम पर इमाम को नाज न था, फलसफे पर इमाम को नाज न था। अगर मेरे इमाम को नाज था तो इश्क़ मुस्तफ़ा पे नाज था, इश्क़ मुस्तफ़ा पे नाज था। और मेरा इमाम झूम करके कहता है, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अरकान कमेटी को और जुमला हाज़रीन महफिल को अपनी जानिब से इस जश्न गरीब नवाज में आने की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि सरकार गरीब नवाज सिर्फ सूफी न थे, सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि विलायत के खजाने का नाम गरीब नवाज है। ये सच्चाई है। भारत की धरती पर बसने वाला इंसान, चाहे वो किसी भी खित्ते का रखने वाला हो, किसी भी सिलसिले से मुंसलिक हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो सुहरवर्दी हो, किसी भी सिलसिले का, किसी भी पीर से बैत होने वाला वली अगर विलायत की टोपी पहनकर भारत में जलवगर है तो मेरे गरीब नवाज की अता से है। अभी आपने बड़े अच्छे अच्छे बयानात सुने, मैं एक छोटा सा नाकारा इंसान आपको क्या सुनाऊं। बस यूं समझो मैं अपने आका का तज़किरा करने चला आया। मैंने सोचा कि उस गरीब नवाज का तज़किरा कर लिया जाए जिसकी चौखट पे हर अमीर गरीब बन के नजर आता है। अभी ताजुश्शरिया का कलाम पढ़ा गया, मिंबर रसूल का मामला ये था कि एक वजद था, एक कैफ था, एक सुरूर था। मुझे याद आया ये वो घड़ी थी जिस घड़ी को देखकर हमारे असलाफ ने कहा है कि इस वक्त रब की रहमत बरस रही है। जब बुजुर्गों का करम होता है तो इंसान अपने आप को भूल जाता है, सिर्फ एक निगाह में एक जलवा रहता है,
اور وہ جلوہ اپنے محبوب کا ہوتا ہے، اپنے آقا کا ہوتا ہے، اپنے سرور کا ہوتا ہے، اپنے سردار کا ہوتا ہے۔ آج لوگ کچھ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ لوگ میاں بریلی بریلی گاتے ہیں، کبھی خواجہ خواجہ بھی کر لیا کرو۔ کچھ خواجہ خواجہ کرتے تو بریلی بھول جاتے ہیں۔ آج میں چند منٹ کے اندر چاہوں گا کہ بریلی سے غریب نواز کا تعلق اور غریب نواز سے غوث پاک کا تعلق اور غوث پاک سے نبی پاک کا تعلق بتاتا ہوں۔ سنیں گے؟ ناراض لگ رہے ہیں آپ؟ کانپور میں اگر ایسے ہی سنا جاتا ہے تو سننا مبارک ہو، اور اگر میرے ساتھ یہ انصاف کیا جا رہا ہے تو خدا را ذرا سوچو، میدان قیامت میں بھی حساب ہوگا۔ اجازت ہے؟ ابھی ایک بات کہی کہ یہ محفل کی مقبولیت کا سما ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھ کر سارے دنیا کا نظارہ کرتا ہے۔ جو دنیا کو دیکھ سکتا ہے، کیا وہ کانپور کے چند مسلمانوں کا جائزہ نہیں لے سکتا؟ ایک شاعر نے کہا تھا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آؤ ان کی توجہ اپنی طرف کر لی جائے۔ ایک بات بتا دوں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، یہ مت کہنا یہ مولوی یار بہت جھوٹ بول رہا تھا، یہ چند منٹ کہہ کے بیٹھا اور یہ بول ہی چلا جا رہا ہے۔ میں اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ سنو گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا باپ نہ سنتا ہو، نہ مانتا ہو، تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بچے کو بہلا لیتے ہیں۔ بیٹا خوش تو باپ کی نظر کرم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر بیٹا کسی کی نہ مانتا ہو تو باپ سفارش کر دیتا ہے، تو بیٹے کو ماننا پڑتی ہے یا نہیں؟ بیٹے کو ماننا پڑتی ہے۔ چلو ان کے باپ کا بھی ذکر کر لیا جائے، ان کے بیٹوں کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ بس میں آپ کو دنیاوی مسائل میں لے کر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر ضرورت پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ راتیں گزر جائیں گی اور خطبہ کی زندگیاں کم ہو جائیں گی، لیکن یہ ضرورت کے مسائل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے کے صدقے میں غلامی میں تذکرہ کرا لیا جائے، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے بابا سے فرد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ وقت اجازت دیتا تو میں ہر جو اعتراض ہے اس کا ازالہ کرتا چلتا، لیکن اب وقت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کل تک جو کہتے رہے کہ عرسوں میں نہیں جانا چاہیے، مزاروں پہ جانا بہتر ہے، آج وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میاں مزاروں پہ جایا کرو، ولیوں کی بارگاہ میں فیض لیا کرو، ولیوں سے مانگا کرو۔ ہم نے کہا نادان بہت دیر کے بعد تیری سمجھ میں آئی، کاش تو نے پہلے سمجھ لیا ہوتا کہ بھارت میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ کہنا پڑے گا، چاہے کسی بھی عقیدے کا ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے، جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے، اور یہ میرے خواجہ کا بھارت ہے، اگر اس میں کھانا پڑے گا تو خواجہ خواجہ کہنا پڑے گا۔ ابھی کہہ رہے تھے، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز کی محفل سجائی گئی۔ ارے یہ کیا جانے سجانا، انہیں کیا معلوم محفل غریب نواز کیا ہوتی ہے، محفل غریب نواز کی شان کیا ہے۔ آپ تجھے بتا دو عظمت غریب نواز کیا ہے، ذرا سن تو سہی۔ جس وقت میرا غریب نواز پہنچا ہے کعبۃ اللہ میں، عثمان ہارونی لے کر کے گئے تھے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں صدا دی تھی، اے مولا تیری بارگاہ میں معین الدین لایا ہوں، قبول فرما لے۔ آواز آئی تھی عثمان ہارونی، اس کو ہم نے قبول بھی کر لیا ہے اور دوستی کی منزل پہ فائز بھی کر لیا۔
دوستی کی منزل پر فائز بھی کر لیا ہے۔ عثمان ہارون نے کلائی پکڑی ہے غریب نواز کی، کہا بیٹا رب کی بارگاہ میں مقبولیت مل گئی ہے مگر ضمانت مدینے ملے گی، چلو نانا کی بارگاہ میں چلو۔ حسین کے شہزادے خواجہ غریب نواز کی انگلی پکڑی ہے، عثمان ہارون نے گنبد خضرا کے سامنے لائے ہیں، لانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا نانا کو سلام کرو، ذرا دیکھو تو سکی نواسا کتنے لاڈ والا ہے، نواسا کتنا چہیتا ہے۔ جیسے کہ میرے غریب نواز نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے آواز آئی تھی وعلیک السلام یا معین الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا اے معین الدین ہم تجھے قطبیت کی ڈگری عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ڈگریاں مل رہی ہیں، یہ ڈگریاں مل رہی ہیں، تجھے قطبیت کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ اب غریب نواز چلے ہیں وہاں سے، کچھ دن آئے پیر کی بارگاہ میں رہے، اس کے بعد آپ خراسان کی پہاڑی میں پہنچے اور وہاں جا کر کے عبادت خدا میں مصروف ہو رہے ہیں۔ اب ادھر دیکھو وقت کا عبد القادر غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا طریقہ ذہن لوگ ہیں، یہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمینہ کا لال کسی کی خبر نہیں رکھتا۔ ارے نانا کو چھوڑ، اگر ہو سکے تو نواسے کی مثال لا کر کے دکھا دے، شہزادے کی مثال لا کر کے دکھا دے، آؤ تمہیں بتاتا چلوں۔ میرا دوست بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا ہے، منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فجر طاری ہوا، ارشاد خدا بندی ہو گیا۔ عبد القادر آج اپنی غوثیت کا اعلان کر دے تو غوثیت کا اعلان عبد القادر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ رکھا